کبھی کبھی دنیا میں ایسے واقعات پیش آتے ہیں جو انسان کی عقل کو حیران کر دیتے ہیں۔ کچھ قصے صرف کہانی نہیں ہوتے بلکہ عبرت، نصیحت اور اللہ کی قدرت کے زندہ ثبوت ہوتے ہیں۔ انسان جب ظلم کرتا ہے، غرور کرتا ہے یا اپنے رب کی نافرمانی پر اتر آتا ہے تو کبھی کبھی ایسے انجام سے دوچار ہوتا ہے جس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ اسی طرح کا واقعہ ہے۔ ایک پنڈت کی بیٹی جو اللہ کی نافرمان باپ کی وجہ سے چھپکلی بن گئی اور پھر ایک اللہ والے کی دعا نے اسے دوبارہ انسان بنا دیا۔ یہ قصہ صرف ایک داستان نہیں بلکہ دلوں کو جوڑ دینے والی حقیقت ہے جو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں اللہ کی قدرت کی یاد دلاتی ہے۔ ایک گاؤں میں ایک پنڈت رہتا تھا۔ وہ علم و عبادت کا دعویٰ تو کرتا تھا مگر تکبر، شرک اور ظلم میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کی ایک بیٹی تھی، خوبصورت، نیک، نرم دل اور سب کے ساتھ محبت سے پیش آنے والی، لیکن اس کے والد کا رویہ بہت سخت اور متبادل تھا۔ وہ مسلمانوں سے سخت نفرت کرتا تھا، یہاں تک کہ اسلام کا نام سنتے ہی غصے سے بھر جاتا۔ ایک دن ایک مقام سے گزر رہے تھے ایک اللہ کے ولی جن کا ذکر لوگ بڑے احترام سے کرتے ہیں۔ وہ گاؤں کے قریب بیٹھ کر اللہ کی یاد میں مشغول ہوئے۔ علاقے کے لوگ ایک ایک کر کے ان کے پاس آئے۔ صرف پنڈت کی بیٹی نے دل میں نور محسوس کیا اور سوچا یہ شخص عام انسان نہیں، اس کے چہرے پر اللہ کی خاص رحمت جھلک رہی ہے۔ وہ ادب کے ساتھ ولی کے پاس پہنچی، اس نے دعا کی درخواست کی اور کچھ سوالات کیے۔ ولی نے مسکرا کر جواب دیے اور اس کی نرمی اور سچائی سے محبت سے متاثر ہونے۔ جب پنڈت کو معلوم ہوا کہ اس کی بیٹی ایک مسلمان بزرگ کے پاس گئی ہے تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا۔ وہ دوڑتا ہوا ولی اللہ کے پاس پہنچا، بے ادبی کی اور سخت الفاظ کہے، تم ہمارے گاؤں میں ہمارے مذہب کو خراب کرنے آئے ہو۔ ولی نے بڑی نرمی سے کہا، اے انسان، اللہ کے بندوں کو برا مت کہو، دل میں بوجھ نہ رکھو، اللہ سب کا پیدا کرنے والا ہے۔ لیکن پنڈت نے گستاخی میں حد پار کر دی، اس نے اپنی ہی بیٹی پر بددعا دے دی، اگر تو ان لوگوں کے قریب گئی ہے تو جا ایک چھپکلی بن کر۔ یہ الفاظ ادا ہوئے تھے کہ اچانک لڑکی کے ہاتھ بدلنے لگے، چہرہ تبدیل ہونے لگا، جسم لمبا ہونے لگا اور چند لمحوں بعد وہ ایک بڑی چھپکلی بن چکی تھی۔ گاؤں والے چیخ پڑے، خود پنڈت خوف سے کانپنے لگا۔ ولی اللہ کی کرم نوازی، لڑکی جو اب چھپکلی تھی ولی کے قدموں میں آ کر لوٹنے لگی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ولی نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے، اے میرے رب، یہ تیرے نیک بندوں پر ظلم ہے، اگر یہ بیٹی ہے قصور ہے تو اسے اس حالت سے نکال دے۔ ولی اللہ کی دعا میں وہ تاثیر تھی جو اللہ اپنے محبوب بندوں کو عطا کرتا ہے۔ چند لمحوں بعد سب نے دیکھا کہ چھپکلی کا جسم سکڑنے لگا، آنکھیں انسان جیسی ہو گئی، ہاتھ پاؤں واپس اپنی اصل حالت میں آ گئے اور وہ لڑکی پھر انسان بن کر کھڑی تھی۔ پنڈت زمین پر گر پڑا، روتا رہا، اپنے عمل پر شرمندہ ہوا اور ولی کے قدم پکڑ لیے۔ ولی نے فرمایا، انسان کو اپنی زبان، اپنے غصے اور اپنے تکبر سے ہمیشہ بچنا چاہیے، اللہ سب کچھ دیکھتا ہے۔ یہ واقعہ دین کے اصولوں کے خلاف نہیں، قرآن و حدیث میں ایسے کئی واقعات موجود ہیں جن میں گنہگار قومیں یا افراد بدصورت مخلوق میں تبدیل کیے گئے۔ قرآن کی دلیل، بندوں اور خنزیروں سے بدلنے کا واقعہ۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 65 میں فرماتے ہیں، ہم نے نافرمانوں کو بندر اور خنزیر بنا دیا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 166 میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ یوں فرمایا، جب انہوں نے سرکشی کی تو ہم نے کہا کہ ذلیل بندر بن جاؤ۔ یہ واضح ثبوت ہے کہ انسان کو اللہ چاہے کسی بھی مخلوق میں بدل سکتا ہے۔ ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مظلوم کی بددعا اللہ اور آسمان کے درمیان پردہ نہیں رکھتی۔ پنڈت کی بیٹی مظلوم تھی، اس پر ظلم ہوا، اس کی مجبوری پر بددعا کی گئی، اس لیے بددعا فوراً ترک ہو گئی۔
نیک بندوں کی دعا کی قبولیت۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت سے لوگ ہیں جن کے بال بکھرے کپڑے گرد آلود، اگر وہ اللہ کی قسم کھا کر دعا کر دیں تو اللہ ان کی قسم پوری کر دیتا ہے۔ اسی طرح ولی اللہ کی دعا سے لڑکی واپس انسان بن گئی۔ تکبر انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ بددعا فوراً لگ سکتی ہے، خاص طور پر مظلوم پر۔ اللہ پر نیک بندوں کی دعا پہاڑوں کو بھی ہلا سکتی ہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، انسان کو چاہے تو پتھر، جانور یا کچھ بھی بنا دے۔ بے شک